الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سلسلہ مجالس درسگاہ حسینی جاری ہے اور ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جہاں جہاں پہ بھی اہل عزا ہیں، عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، پرسدار ہیں، زمانے کے حوادث سے انہیں محفوظ فرمائے، صحت اور سلامتی اور غم سید الشہداء ولایت امیر المؤمنین نصیب فرمائے. ہماری گفتگو شجرہ طیبہ کے عنوان سے آج اس 8ویں مرحلے میں ارشاد فرمائے کہ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کیا تم نے غور کیا ہے، کیا تم نے تدبر اور تفکر کیا ہے؟ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے، غور و فکر کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا. سوچو، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، تعقل کی منزل پر آ جاؤ.
کہ اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ کے ساتھ۔ کلمہ طیبہ اصل میں کلمہ توحید ہے، کلمہ عقائد حقہ ہے، اور عقائد حقہ کی بنیاد توحید بنا کرتی ہے۔ شجر طیبہ اس کی پہچان بنتی ہے۔ شجر طیبہ ہے کہ جو توحید کا تعارف کراتا ہے، یہ شجر طیبہ ہے۔ اسی وجہ سے زیارت جامع میں میرے مولا اور آقا امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں بنا عرف اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن سے تمہیں توحید ملتی ہے، ہماری وجہ سے تمہیں توحید کی پہچان ہوئی ہے، ہم نے تمہیں توحید کی پہچان کرائی ہے۔ توحید کا حقیقی مرکز اگر آپ نے دیکھنا ہے، اس کے تعارف کا حقیقی اگر کسی کو مرکز چاہیے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، جنہوں نے توحید کے پرچم کو سرفراز کیا ہے، سر بلند کیا ہے۔ توحید کی جو فتح مندی ہے، ارجمندی ہے، فتح مبین ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مباہلہ میں بتا دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ عصمت و طہارت کی مرکز اگر عصمت کبریٰ بھی ہے، لیکن توحید پہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو سید کونین جیسی بیٹی بھی میدان میں آ جاتی ہے۔ توحید پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی اس شجر طیبہ نے، اور یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر توحید پہ کوئی مسئلہ بن جائے تو تمہاری عزت ہے، تمہاری آبرو ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری خواتین ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہارا خون ہے، سارے کے سارے قربان ہو جائیں توحید پر۔ بہر حق در خاک و خون غلطی دست، بس بنا لا الہ کر دی دست۔ سب کے سب قربان ہیں، اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ شجر طیبہ کو بتا دیا گیا۔ یہ جو تعارف بنتے ہیں توحید کے، جو محافظین ہیں وحدانیت پروردگار کے، جنہوں نے سب کچھ راہ توحید پہ مصرف کر دیا ہے، توحید پہ آنچ نہیں آنے دی ہے، ہمیشہ توحید کی بات کی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنا تعارف، خود کا تعارف نہیں کرایا، کبھی خدا کا تعارف کرایا، خدا کا تعارف کرایا۔ سارے تمہیں دلائل دیے گئے، سارے تمہیں براہین پیش کی گئیں، تمہیں علم لدنی والا وہ علم ہے وہ دیا گیا، تمہیں علم توحید دیا گیا، تمہیں نبوت والا علم دیا گیا، تمہیں وحی کا علم دیا گیا، تمہیں ظاہری طور پر بتایا گیا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم ظاہری سے تمہیں بتایا، علم باطنی سے تمہیں بتایا، علم مادی سے تمہیں بتایا، علم معنوی سے تمہیں بتایا۔ تم تو بڑے فاخرہ لباس، وہ ریشم کے لباس پہن کے آئے تھے، ہم نے تم سے بات نہیں کی ہے۔ تم نے سمجھا اچھا یہ کتنے بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ جی اگر تمہاری اطوار میں تبدیلی نہ آئی، تم نے اپنے اطوار میں تبدیلی کی ہے، وہ اخلاق بے اخلاق ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا تم تبدیلی کر کے آؤ، پھر دیکھو جب تبدیلی کر کے آئے وہی سادہ لباس، تم اپنے آپ کو راہبین کہتے ہو، تم اپنے آپ کو بشپ کہتے ہو، تم اپنے آپ کو پریسٹ کہا کرتے ہو، تم تو تارک الدنیا ہو، تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمیں دنیا کی نہیں ہے، اور پہن کے کیا تم آئے ہو؟ ہیرے جواہروں سے لدے ہوئے، کنگنوں سے بھرے ہوئے،
حریر کے کپڑے پہنے ہوئے پھر آ کے ہم سے بات کرنا چاہتے ہو؟ یہ کس نے بتایا انہیں؟ یہ اس نے بتایا جو پہچان بنتے ہیں رسالت کی، جو باب اللہ ہے، انہوں نے بتایا اس حلیے کے ساتھ گئے ہو تم، اس صورت کے ساتھ گئے ہو، اس شکل کے ساتھ گئے ہو، ذرا اپنا انداز بدلو، اپنا حلیہ بدلو، اپنا سلیقہ بدلو، پھر دیکھو کس طرح تمہارا خیر مقدم ہوتا ہے۔ جب انہوں نے وہی سادہ لباس پہنے اور حضور کے پاس گئے، وہ دور سے نظر آئے، حضور یہاں پہ کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے ناکور بجاتے ہیں۔ بعض صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا انہیں اپنے انداز کے ساتھ عبادت کرنے دو، یہ رواداری ختمی مرسل نے ہمیں سکھائی ہے۔ آج ہم جو ہے نا کبھی کہتے ہیں یہ سنیوں کی مسجد ہے تو یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے تو یہ سلفیوں کی مسجد ہے تو یہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ ہمیں اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ ہم اس طرف نہیں ہیں۔ ہم نے بانٹ دیا ہے حتیٰ کہ اللہ کی عبادت خانوں کو بھی۔ حضور نے کیا کیا جب صحابیوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ یہاں پہ ہماری عبادت خانے میں، یہ فرمایا انہیں اپنے انداز کے ساتھ عبادت کرنے دو۔ عبادت سے جب فارغ ہوتے ہیں، شجر طیبہ کے پانی کی بات ہو رہی ہے، نبیوں کے جو نبی ہیں، رسولوں کے جو رسول ہیں، اخلاق کریمی کی وہ شان ہے جن کی، جو بلند ترین اخلاق کے اوپر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم کے اس مرتبے پر ہیں۔ فرمایا بات کرو۔ کہا بات یہ ہے کہ آپ اپنا نظریہ بتائیں حضرت عیسیٰ کے متعلق۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بہت اولی العزم رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، بہت معظم ہیں، بہت مکرم ہیں، بہت شان والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کہا ان کا تو باپ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا جس کا باپ نہ ہو کیا وہ خدا کا بیٹا ہی ہوا کرتا ہے؟ یعنی جس کا باپ نہیں وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آیت نازل ہوئی ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ آدم کو ہم نے مٹی سے خلق کیا ہے، پھر ہم نے کہا کن فیکون ہو گئے۔ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں لہٰذا وہ خدا کا بیٹا ہے، تو آدم کے متعلق کیا کہو گے؟ نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے۔ اب یہ جواب تو ان کے پاس نہیں بن پایا، پھر جو ہے نا محاجہ شروع کر دیا، پھر ہٹ دھرمی شروع کر دی، پھر مغالطہ بازی شروع کر دی۔ یہ بات یاد رکھو، انہیں جنہیں نہیں سمجھنا ہوتا ہے انہیں خدا بھی سمجھائے تو نہیں سمجھتے ہیں، رسول بھی سمجھائے تو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور یہ آیہ مباہلہ میں یہ بتا رہی ہے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ جو انسان اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خود تبدیلی لاؤ، خود اپنے اندر لینیٹ پیدا کرو، خود اپنے میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ ریجڈنس تمہیں کسی منزل تک نہیں جانے دیتی ہے۔ تعصب کی اینک کو ہٹاؤ، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے۔ پھر تمہیں معرفت کے چشمے ابلیں گے، تم میں سکون قلب پیدا ہوگا، تم میں اطمینان خاطر پیدا ہوگا، تم میں سمجھنے کی طاقت پیدا ہوگی، تم میں معرفت اور شعور اور آگاہی پیدا ہوں گے۔ لیکن انسان جو ہٹ دھرمی پہ جاتا ہے، ریجڈنس پہ جاتا ہے، تشدد پہ جاتا ہے، ریڈیکلائزیشن کی طرف جاتا ہے، وہ کبھی سیکھ نہیں سکتا ہے، اس کی کبھی تربیت نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اکڑنے والے کچھ نہیں سیکھتے ہیں، خضوع کرنے والے سیکھا کرتے ہیں۔ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ خاکی بنو تمہیں علم آئے گا، ترابی بنو تمہیں علم ملے گا۔
مسلسل یہی ہٹ درمی کی طرف اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ سارا علم انہیں بتانے کے بعد، ساری براہین دینے کے بعد، سارے استدلال بتانے کے بعد، پھر بھی ان میں ویژوائلائزیشن نہیں آتی ہے، پھر بھی ان میں سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر بھی یہ ہٹ درمی کی طرف ہیں، پھر بھی یہ یہی کہتے ہیں نہیں یہ ہے، تو انہیں کہہ دیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ مسیحیت کی روحانیت کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی اسلام نے۔ تمہیں روحانیت کا پتہ ہے؟ تمہیں خبر ہے کہ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ اسپرچولیزم کی تم بات کرتے ہو، اپنے آپ کو اسپرچول کہتے ہو، اپنے آپ کو روحانی کہتے ہو، اپنے آپ کو روحانیت کے دعوے دار کہتے ہو، پتہ ہے تمہیں روحانیت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں شادی نہ کرنے سے انسان میں روحانیت آتی ہے، شادی نہ کرنے سے انسان اسپرچول تھاٹ اس میں آیا کرتی ہے، بچے روحانیت میں مخل ہوتے ہیں، بچے انسان کی روحانیت میں خلل پیدا کیا کرتے ہیں۔ یہ تمہارا نظریہ ہے۔ اسلام نے کاری ضرب لگائی روحانیت جو مسیحیت کی ہے کہ تم کس طرح، تمہاری یہ افکار کس قدر آلودہ ہیں۔ تم جنہیں کہتے ہو کہ روحانیت میں زوال کا باعث بنتے ہیں شادی اور بچے، ہم اسے اپنی روحانیت میں کمال سمجھا کرتے ہیں۔ بچے انسان کی روحانیت میں کمال پیدا کرتے ہیں، بیوی انسان کی روحانیت میں کمال پیدا کیا کرتی ہے۔ بیوی اور بچے روحانیت میں مخل نہیں ہوا کرتے ہیں، خلل نہیں پیدا کیا کرتے ہیں، بلکہ کمال روحانیت کا سبب بنتے ہیں۔ ہماری روحانیت کی منازل ہی تو انہی بچوں سے، بیوی سے شروع ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے کہا شادی شدہ کی 1 رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ شادی شدہ کا سو جانا غیر شادی شدہ کی ساری رات کی عبادت اور دعائیں کرنا اس سے افضل ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جو سنت سے انحراف کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ڈگری ہو جائے تو یہ ہو جائے، تو یہ جاب ہو جائے، تو یہ ہو جائے، تو یہ ہو جائے، اللہ پہ توکل نہیں ہے آپ کو؟ رازق اللہ کی ذات ہے۔ شادی خود رزق کا سبب بنا کرتی ہے۔ فرمایا تناکحوا وتناسلوا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسقط۔ شادی کرو، نکاح کرو، نسلوں کو بڑھاؤ، میں تمہاری کثرت اولاد پہ فخر کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ حبیب خدا کا بیان ہے، یہ خاتم الانبیاء کا بیان ہے، یہ نبیوں کے نبی کا بیان ہے، یہ رسولوں کے رسول کا بیان ہے، ان کا فرمان ہے تناکحوا وتناسلوا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسقط۔ حتیٰ کہ وہ بچے جو سقط ہو گئے ہیں، اسکیریج جو ہو گئے ہیں، ان کے اوپر بھی ہیں تو وہ بھی انسان ہیں تو ان کی بھی زندگی ہے۔ حضور نے وہ روحانیت جو مسیحیت کی تھی اس کے اوپر ضرب لگائی،
چوٹ لگائی. وہ بھی جانتے تھے کہ حضور کو جو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ان کو کہیں لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. لے آؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی خاتون کو لائیں گے. لے آؤ تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنی جان کو لائیں گے. پھر مل کے مباہلہ کریں گے، اللہ کے ہاں تضرع کریں گے، اور جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت کریں گے. انہیں بھی خبر ہو گئی کتنی بڑی ضرب لگائی، کتنی بڑی چوٹ لگائی اسلام نے مسیحیت کے چہرے پر. انہوں نے انکار بھی نہیں کیا ہے کہ ہم نہیں لائیں گے، انہوں نے اقرار بھی نہیں کیا کہ ہم لے کے آئیں گے. 70 آدمی کے جو پرسنالٹیز، سٹیٹس رکھنے والی، ڈیسیژن لینے والی عام آدمی نہیں تھے، وہ اپنے علاقے کے مانے ہوئے لوگ جو فیصلے کرتے تھے وہ آئے تھے. وقت میٹنگ کر کے جانے والے نہیں تھے. اور انہیں کہا فرمایا کہ لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو. انسان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبت جس سے انسان کو ہوتی ہے وہ انسان کے بچے ہوتے ہیں، انسان کی اولاد ہوتی ہے. اولاد کے دکھ کو انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اولاد کے غم کو کبھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کئی مائیں بچے ان کے جب بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ یہ بیماری مجھے دے دے، میرے بچے کو نہ دے. یا اللہ یہ مصیبت مجھے دے دے، میرے بچے کو نہ دے. یا اللہ یہ مصیبت مجھ پہ نازل کر دے، میرے بچے کو شفا دے دے. یہی عالم ہے والدین کا. بچوں کے سلسلے میں بچوں کا غم برداشت کرنا والدین کے لیے بہت مشکل ہوا کرتا ہے. جوانوں سمجھو اس بات کے لیے، تمہیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہے، تمہارے جب بچے ہوں گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو شفقت پدری ہے، ماں کا مامتا ہے، کس قدر عظیم ہوا کرتا ہے. یہ مدارج محبت کو یہاں اس آیت میں بتا دیا گیا. سب سے زیادہ عزیز انسان کو اولاد ہوتی ہے، اور جو اولاد کو قربان کرنے کے لیے آ رہا ہے راہ توحید میں. یہ توحید کے علمدار ہیں، جو انہیں نہیں سمجھے گا اسے کچھ توحید سمجھ نہیں آنے والی ہے. یہ شجر طیبہ کی بنیادیں ہیں کہ جسے آئے مباہلہ نے بتا دیا ہے. لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو. ان کے شادی نہیں کرتے تھے تو بچوں کو کہاں سے لائیں؟ تو ہم نے کہا تم نہیں لے کے آؤ نا تو ہم لے کے آئیں گے. تم لے آؤ اپنی خواتین کو. کہاں سے لائیں گے؟ شادی نہیں کرتے تھے، کس کو لے کے آئیں گے؟ تم لے کے آؤ نفسوں کو. تم اپنی جو لوگ ہیں انہیں لے کے آ جاؤ، اور ہم اپنی جان کو لائیں گے. پھر ہم مل کے مباہلہ کریں گے. یہ ہے جو تدریج یا مراحل جس کو کہتے ہیں، مدارج محبت والے. سب سے زیادہ بچے عزیز، اس کے بعد جن کے آئیں دوسرے منزل پہ بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے عزت، ناموس. بچیاں ناموس انسان کی قربان کر دیتا ہے انسان اپنے آپ کو عزت کے. غیرت والے لوگ جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، عزت کی پرواہ کیا کرتے ہیں، ناموس کی پرواہ کیا کرتے ہیں. ناموس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، نہ اپنی اولاد پہ، نہ اس کے. تیسرا منزل کیا ہے؟ انفسنا و انفسکم. تم اپنی جو لوگ ہیں، نفس ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. ساری تاریخیں اس بات پہ گواہ ہیں. سنی شیعہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں. سارے مفسرین، سارے محدثین، سارے مورخین، سارے مشائخ
سب نے لکھ دیا ہے اس آیہ مباہلہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے ذیل میں، سارے کے سارے مورخین نے لکھ دیا کہ حضور کس شان کے ساتھ، صحیح ترمذی میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، تفسیر کشاف میں موجود ہے، تفسیر در منصور میں دیکھیں ساری کے سارے سنی شیعہ کی سب میں ہے کہ حضور اپنے بیت الشرف سے اس شان کے ساتھ نکلتے ہیں کہ آگے آگے خود ہیں، سینے کے ساتھ حسین ابن علی، انگلی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو، آپ کے پیچھے، حضور کے پیچھے سید کونین ہیں، سید کونین کے پیچھے امیر المؤمنین ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شان کے ساتھ حضور جاتے ہیں، آگے آگے گویا کیا ہے، حجاب رسالت ہے، پیچھے پیچھے کیا ہے، حجاب امامت ہے، درمیان میں خاتون قیامت ہے۔ اس شان کے ساتھ حضور جاتے ہیں، یہ سب مورخین نے لکھا، کسی اور کو نہیں لے کر گئے۔ یہ شجر طیبہ کے وارثین ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ طاہرین ہیں، یہ طیب ہیں نا، طاہر ہیں، چادر تطہیر کے وارث ہیں، سب سے آگے آگے حضور معظم، لیکن سینے کے ساتھ کون ہے؟ حالانکہ جناب سیدہ بھی اٹھا سکتی تھی، سید الشہداء کو، امام حسین کو، امام علی بھی سینے کے ساتھ لگا سکتے تھے، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے ہے، دنیا کو بتانے کے لیے ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنی انگلی کے ساتھ تھاما، یہ بتا دیا کہ یہ وہ ہیں جو جان مصطفیٰ ہیں، اور یہ وہ ہیں جو رسول خدا کے بیٹے ہیں، رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ آیت ذات خود اس بات کے اوپر کہ کس طرح امام حسن اور امام حسین رسول خدا کے بیٹے، اسی طرح ہے، اس آیت کی روح سے بیٹے ہیں۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، ابناءنا میں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، بیٹوں کی جگہ پہ امام حسن اور امام حسین کو لے کے جائے، یہ نہیں کہ وہ بیٹا ہے، رسول خدا کے بیٹے ہیں حسنین شریفین، آیہ مباہلہ کی روح سے۔ اسی وجہ سے بعض اس بات کے لیے حجاج ابن یوسف جیسے ملعون، وہ بھی جب مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس واقعے کو تفسیر کشاف فخر الدین رازی امام المشککین انہوں نے بھی لکھ دیا ہے اس آیہ کے ذیل میں، آیہ مباہلہ کے تفسیر میں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ اس آیت سے اس بات کی کیا آتی ہے، وضاحت مل جاتی ہے، وضاحت مل جاتی ہے کہ هذه الآیت دالۃ علی ان الحسن والحسین علیہم السلام کان ابنی رسول اللہ، اس بات کی وضاحت ملتی ہے اس آیت سے کہ حسنین شریفین رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ جب انہوں نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو اپنے بیٹوں کی جگہ حسنین شریفین کو لے کر گئے ہیں۔ اس وجہ سے فَوَجَبَ أَن يَكُونَ ابْنَيْهِ، تو کیا ہے، اس وجہ سے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ اور اس مطلب کی کہتے ہیں سب سے بہترین جو دلیل ہے، سب سے بہترین دلیل وہ سورہ انعام والی ہے، وہ کیا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ
وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین زکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ یہاں سے جو حضرت ابراہیم کی ذریت کو بتایا گیا ہے، ابراہیم کی ذریت میں سے داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، موسیٰ ہیں اور ہارون ہیں، اور اسی ذریت میں سے جو ہے نا وہ قرار دیا گیا کن کو؟ کنہیں؟ حضرت زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس کو۔ یہ سارے کے سارے صالحین ہیں۔ ذریت ابراہیم میں سے حضرت عیسیٰ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو تو باپ ہی نہیں ہے، ماں کی طرف سے ہیں، ماں کی نسبت کے تحت وہ ذریت۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کی طرف سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی اپنے جد کی اولاد ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، حضرت الیاس کے سلسلے میں، حضرت زکریا کے سلسلے میں، حضرت داؤد کے سلسلے میں، حضرت سلیمان کے سلسلے میں ان کے والد ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو جو ذریت ابراہیم میں سے قرار دیا گیا، کس لیے قرار دیا گیا ہے؟ ان کو تو باپ نہیں ہے، ماں کی طرف سے، ماں کی نسبت سے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ ماں کی نسبت کی وجہ سے ذریت ابراہیمی ہیں، اسی طرح حسنین شریفین اپنی ماں زہرا کی نسبت سے پیغمبر اسلام کے بیٹے، پیغمبر اسلام کے بیٹے۔ شان اتنی بلند ہے، شان اتنی اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ پورے قرآن میں امیر المومنین کی سب سے بڑی شان والی آیت کون سی ہے، سب سے بڑی، تو امام نے فرمایا وہ آیت مبارکہ ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو جان مصطفیٰ قرار دیا ہے، اس سے بڑھ کر شان ہے، جان مصطفیٰ جو پیغمبر کی جان ہے۔ اسی وجہ سے سارے انبیاء سے افضل ہیں، اس وجہ سے وہ جان مصطفیٰ ہے۔ وہ آدم سے افضل ہے، اس وجہ سے وہ جان مصطفیٰ ہے۔ وہ نوح سے افضل ہیں اس لیے کہ وہ جان مصطفیٰ ہیں۔ وہ ابراہیم سے افضل ہیں اس لیے کہ وہ جان مصطفیٰ ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک سارے انبیاء سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ جان مصطفیٰ ہیں۔ بعد از نبی بزرگ تو یہ قصہ مختصر، نبی کے بعد عظیم ترین ہستی اس کائنات کی، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہو، پیغمبر اسلام ہے۔ بعد از نبی بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ امیر المومنین ہے۔ اللہ کے بعد عظیم ترین ہستی حضور معظم کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے بعد عظیم ترین ہستی اس کائنات کی وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اسی آیت مبارکہ کی روح سے، انفسنا و انفسکم، جسے رسول اپنی جان قرار دیں۔ اسی لیے تو فرمایا گیا یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی، دم کا دمی یا علی، لحم کا لحمی یا علی۔ اے علی تو جان ہے میری، اے علی تو کیا ہے؟ روح ہے میری۔ جو روح ہے مصطفیٰ ہے، اس کا کس کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مقایسہ کیا جا سکتا ہے؟ علی کا مقابلہ تو انبیاء سے نہیں ہو سکتا، اور تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کل کیا جواب دو گے حضور؟ حضور فرمائیں گے یہ میری جان ہے، یہ میرے دین کا ایمان، سارے مسلمانوں کے لیے ایمان کا باعث ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھنے والا، سب سے پہلے جنت میں جانے والا، میرے ساتھ جنت میں جانے والا۔
قسیم النار والجنہ ہے علی ابن ابی طالب. اور تم نے کس 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 کو جو ہے نا وہ مقابلے میں لے کے آ گئے. علی کے مقابلے میں تو آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک نہیں آئے، جنہیں اللہ نے نور عصمت عنایت فرمایا ہے، جو معصوم ہیں سارے. علی کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی ولی میں دم ہے کہ وہ علی کا مقابلہ کرے. اور تم نے کیا کیا ہے؟ علی کے مقابلے میں لے کر آ گئے. یہی چیز ہے، یہ اگر سمجھ جائے کہ ایک انسان، جیسے حضور فرمائے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیری جان میری جان ہے. یا علی کہہ کے پکار رہے ہیں. تمہیں یا علی کہتے ہوئے کہتے شرک ہے. حضور تو یا علی کی سنت قرار دے رہے ہیں. کتنے سینکڑوں کی تعداد میں احادیث ہیں کہ جس میں یا علی. حضور تمہیں سلیقہ بتا رہے ہیں. یا علی کہنا میری سنت ہے، یا علی کہنا عبادت ہے، یا علی کہنا بندگی پروردگار ہے. یا علی وعبد خالص پروردگار، جن کی طرف نگاہ کرنا عبادت، جن کا ذکر کرنا عبادت، جن کی طرف دیکھنا عبادت، جن کی شان کو لکھنا عبادت، جن کی شان کو سننا عبادت، جن کی شان کو پڑھنا عبادت. ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ مقابلے میں لے کے آ گئے کہ جو ہر دفعہ جو ہے نا وہ یہی کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم یہ ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم یہ ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے تو ہم یہ ہو جاتے. حضور نہیں فرما کے گئے ہیں سب سے بڑا عالم علی ہے، سب سے بڑا مفتی علی ہے، سب سے بڑی شان والا علی ہے. علی کے مقابلے میں کسی کو قرار نہ دینا، علی کے ساتھ کسی کا قیاس نہ کرنا. تم نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہر صحابی شان علی ابن ابی طالب کو اپنا فخر سمجھتا ہے. شان ابی طالب کو شان قرار دی گئی. اور یہی ہے کیوں لے کر گئے مباہلہ میں، کیوں لے کر گئے حضور اپنی بیٹی کو، کیوں لے کر گئے، کیوں لے کر گئے اپنے بچوں کو جو ابھی شیر خوار ہیں، جو خود چل بھی نہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے. کیوں لے کر گئے؟ کیا اور نہیں تھے؟ کچھ ٹین ایجر کو لے کر جاتے، کچھ جوانوں کو لے کر جاتے، کچھ بچے اور تھے مدینے میں انہیں لے کے جاتے. اس وجہ سے خواتین بھی اور پڑی تھی، بہت تھیں خواتین پورے مدینہ میں. کیوں نہیں لے کر گئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ لے کر انہیں گئے کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ عصمت سے سرشار ہے. صدیقین ہیں وہ، جن کا قول بھی صادق ہے، جن کا فعل بھی صادق ہے. اس وجہ سے لے کر گئے. طیب اور طاہر ہیں، شجرہ طیبہ ہیں، ان کو لے کر گئے. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جن کی زندگی میں تصور کذب نہیں ہے، شان عصمت سے سرشار ہیں، آئے تطہیر کے پروردگار، جن کی عصمت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جو ارادہ پروردگار کے تحت طاہرین ہیں. ان کو لے کر گئے. آزادوں کو نہیں لے کے جانا کہ جن کی زندگی کے کسی حصے میں بھی کوئی خلل رہا ہو، لہذا ان کو نہیں لے کے جانا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بچوں
کو لے کر جانے کا کیا مطلب ہے، صدیقہ طاہرہ کو لے کے جانے کا کیا مطلب، اس وجہ سے کہ مقابلہ کیا ہے، عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہے، عیسائیت کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو علی ابن ابی طالب کافی تھے، جعفر کو لے کر جاتے، علی ابن ابی طالب کو لے کر جاتے، عقیل کو لے کر جاتے، صحابیوں کو ممکن لے کے جاتے۔ اگر عیسائیوں کے ساتھ اگر مقابلہ ہوتا، جنگ اگر عیسائیوں کے ساتھ ہوتی تو جوانوں کو لے کے جاتے۔ جب جنگ عیسائیت کے خلاف ہے، اس نظام کے خلاف ہے، تو کیا کیا ہے، نظام کو برباد کرنے کے لیے، اس نظام جو عیسائیت کا ہے، اس مینٹالٹی کو، اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ بچوں کو ساتھ لے کے جاتے، صدیقہ طاہرہ کو ساتھ لے کر جاتے، اس وجہ سے کہ ذہنیت کو، اور جو مینٹالٹی ہے عیسائیت کی، ذہنیت کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو پھر بچوں کی بھی ضرورت ہے، پھر عصمت و طہارت کی مخدرہ بیٹی کی بھی جانے کی ضرورت ہے۔ مینٹالٹی کو جب بدلنا ہے، مینٹالٹی کو بدلنے کے لیے پتہ چل جائے کہ یہ کون ہیں، ان کی حیثیت پتہ نہ چلتی اگر یہ بچے نہ جاتے، اگر حسنین شریفین نہ جاتے، اگر سیدہ سلام اللہ علیہا نہ جاتی، ان کی ذہنیت کا پتہ نہیں چلتا تھا، ان کی ذہنیت کا پتہ چل گیا، انہوں نے خود بتا دیا اپنی ذہنیت کا، اپنی مینٹالٹی کا بتا دیا۔ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا، لہٰذا ان کی دعا کبھی رد ہونے والی نہیں ہے، ان کی دعا کبھی رد ہونے والی نہیں، خود بتا دیا۔ حضور نے فقط ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا تشہد کی طرح بیٹھے ہوئے، فقط ایک فرمایا میں بد دعا کروں گا، آپ سب نے آمین کہنا ہے، بس اللہ ان کو بندروں میں تبدیل کر دے گا، نجس العینوں میں اللہ ان کو تبدیل کر دے گا، وجود ہی ختم ہو جائے گا قیامت تک کے لیے ان کا، آپ نے فقط آمین کہنا ہے۔ جب ذہنی دھاروں کو بدلنا ہوتا ہے، بچوں کی ضرورت پڑتی ہے، خواتین کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی چیز تھی، امام علیہ السلام مدینہ سے چلے، بہت سارے اعتراض کرتے تھے، بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ اگر یزید کے ساتھ مقابلہ ہوتا، یزید کے ساتھ اگر مقابلہ ہوتا تو عباس علمدار کافی تھے، علی اکبر کافی تھے، اور محمد کافی تھے، شہزادہ قاسم کافی تھے، مسلم ابن عقیل کافی تھے۔ یزید کے ساتھ وقت مقابلہ نہیں تھا۔ جب یزیدیت کے خلاف مقابلہ ہے تو اب علی اصغر کا بھی ہونا چاہیے، اب سکینہ کا بھی ہونا چاہیے، اب زینب کبریٰ کا بھی ہونا چاہیے، اب ام کلثوم سلام اللہ ان کا بھی ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ذہنیت کو امام علیہ السلام نے کربلا میں یزید کے خلاف معرکہ نہیں کیا ہے، یزیدیت کے خلاف معرکہ کیا ہے۔ یہ کیوں بند کرتے ہیں جلوس، یہ کیوں بند کرتے ہیں عزاداروں کو، یہ کیوں کہتے ہیں بچوں کو نہ آنے دو، خواتین کو نہ، اس وجہ سے یزیدیت کے خلاف ایک تا قیام قیامت تماچا بن کے رہ گیا ہے۔ یہاں سے جب بھی جاؤ مجلس میں بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، خواتین کو ساتھ لے کے جاؤ، چونکہ یزیدیت کے خلاف مقابلہ ہے۔ زمانے کے طاغوت تمہیں چاہتے ہیں بچوں سے جدا کر دیں، زمانے کے طاغوت تمہیں چاہتے ہیں اپنے ناموس سے جدا کر دیں۔ تم نے کبھی نہیں، تم حسینی ہو، گھر کو سنبھالو، چھوٹے موٹے اختلافات کو ختم کرو، تم حسینی ہو، تم زینبی ہو، تم فاطمی ہو۔
تم کس طرح آخر یزیدیت کا مقابلہ کرو گے بغیر بچوں کے، بغیر اولاد کے، بغیر خواتین کے، بغیر ناموس کے؟ دشمن کی سازشوں کو سمجھو۔ اس وقت زمانے کا طاغوت، زمانے کا یزید یہی چاہتا ہے تمہاری فیملیز کو توڑ دیا جائے، تمہارے رشتوں کو ختم کر دیا جائے۔ نسل جوان، یہ معصوم، ان کی جو عصمت ہے، معصومیت ہے، اس کو تم سے چھین لیا جائے۔ دشمن یہ چاہتا ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں، یاد رکھو ہمیشہ، ہم اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے، ہم اپنے گھر والوں کی عزت اور آبرو کے لیے، ہم ہمیشہ یزیدیت کے خلاف للکار بن کے رہیں گے، ہمیشہ طاغوت کے خلاف للکار بن کے رہیں گے، ہمیشہ ایروگنٹ پاور کے خلاف ہم للکار بن کے رہیں گے۔ ہم حسینی ہیں، ہم کربلائی ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ یہ اقدار پیش کی ہیں سید الشہداء نے۔ اس وجہ سے ان کی مینٹیلٹی یزیدیوں کی پتہ نہیں چلتی تھی۔ اگر امام اپنی اس سائلنٹ فورس، اس کو اگر نہ لے کر جاتے، یہ معصوموں کو اگر نہ لے کر جاتے، بہت بڑا فیکٹر ہے کربلا کی تاریخ کا جڑا ہوا ان بچوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ۔ ان میں ایک نوجوان جو یتیم ہے، اس کو جب زہر دی گئی تو ایک دفعہ بلایا، ام فرما اس طرح کرو، اس طرح میرے قاسم کو لے کے آؤ، اپنے سینے پہ لٹایا، شاید کچھ تسکین ہو رہا ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک تعویذ بازو پہ باندھا، بتایا کہ جب سخت حالات آ جائیں، سخت مشکل بڑھ جائے، جب کوئی چارہ نہ دیکھو، اس وقت آ گیا نا جب شب عاشور، سب کے لیے جگہ بتا دی گئی، علم دے دیے گئے، کسی کو میمنے کا، کسی کو میسرہ کا، کسی کو لشکر کا، ہر ایک کی جگہ متعین ہو گئی۔ یادگار حسن ہے، مسموم امام کے بیٹے ہیں، جب نہیں پوچھا گیا آپ کی کون سی جگہ، ایک دفعہ آتے ہیں اپنے چچا کے پاس، آ کر کہتے ہیں چچا اتنا بتاؤ، اتنا بتا دیجئے کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں؟ میرے مولا سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے مسموم بھائی کی یادگار ہے۔ بار بار سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے شہزادہ، ہاتھوں کو چومتا ہے، چچا اتنا بتا دیجئے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ ایک دفعہ امام پوچھتے ہیں بتاؤ کیف الموت عندک، زمانے کے فلسفیوں کو بتاؤ، زمانے کے منطقیوں کو بتاؤ، کیفیت موت سمجھاؤ کہ حسین والے کس طرح موت، حسین کے بچے کس طرح موت کی تعریف کرتے ہیں۔ دنیا نے موت کی آج تک تعریف نہیں سنی ہے۔ آ جاؤ حسین کے بچوں سے پوچھو، یہ جو مجاہدین ہیں ان سے پوچھو، مسموم امام کی یادگار سے پوچھو، کیف الموت عندک، بیٹا اتنا بتا دو موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہتے ہیں چچا الموت احلی من العسل، موت مجھے شہد سے زیادہ شیرین ہے، شہد سے زیادہ شیرین۔ بار بار التجا کرتے ہیں۔ ایسے میں جب ماں کے پاس جاتے ہیں، سخت پریشان ہیں، ماں نے کہا بیٹا تمہارے بابا کہہ کے گئے تھے جب سخت پریشانی آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا۔ تعویذ کو جو کھولا گیا اس میں یہی لکھا تھا، قاسم تمہیں میری نیابت کرنی ہے، میں کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن میری نیابت میں میرے بھائی پہ تم نے جان کو نثار کر دینا ہے۔ یہ بابا کا وصیت نامہ ہے، اس کو جا کے دکھاؤ اپنے چچا کو۔
جو ہی امام نے وہ تحریر دیکھی، بعض تاریخوں میں ہے کہ امام اتنا روئے کہ امام غش آ گیا۔ افاقے کا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں حضرت قاسم، کہتے چچا اتنا بتا دیں کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا تیرا نام بھی ہے، علی اصغر کا نام بھی ہے۔ کیا علی اصغر؟ یہ کیا لوگ آ جائیں گے خیموں پہ حملہ کریں گے، قاسم تیری موجودگی میں کس کی جرأت ہے کہ جو خیموں کی طرف نگاہ کرے؟ ایسے میں جب آ گئے نا، امام نے خود گھوڑے پہ بٹھایا، تاریخ کہتی ہے کہ اس طرح کفن نمال لباس پہنایا، تحت الحنک رکھا، اس کے بعد اس انداز کے ساتھ امامہ خود باندھا، اور جب کہتے ہیں گئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ملعون، اس نے کہا میں خود حملہ کروں گا۔ میں نے کہا اتنی فوج کثیر موجود ہے، تجھے کیا حملہ کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے حملے میں شہزادے نے جو حملہ کیا 70 یزیدیوں کو فی النار کیا، اور جب اس کے قریب سے پہنچے اور ایسے میں اس نے ایک ایسا وار کیا کہ مسموم امام کا سر شک ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ گھوڑا کیا ہے، فوج اشقیاء کی اس گھمسان کی جنگ میں ایک دفعہ درمیان میں آ گیا، داہنی طرف کے گھوڑے بائنی طرف چلے گئے۔ اسی وجہ سے علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ہاں شہزادے کا ہائے جسمیات ہر پامال ہو گیا، اور میرے مولا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جس کے داہنے طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ چکی تھی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ چکی تھی۔ یہاں وزن اتنا زیادہ تو نہیں تھا لیکن کوئی جوڑ سلامت نہ تھا۔ تاریخ کہتی ہے سب سے زیادہ جس جلدی لاش پر گئے ہیں وہ حضرت قاسم کی تھی، لیکن اٹھاتے ہیں اس قدر جسم دراز ہو گیا کہ پاؤں خط کھینچ رہے ہیں، اور ہر طرف جب دیکھا گیا جب حضرت قاسم کی لاش آتی ہے خیموں میں ایک دفعہ کوہرام بپا ہوتا ہے، واہ علیہ واہ محمدہ واہ قاسمہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا حق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ پروردگار یہ عزا اور یہ تعزیت ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ سید کونین سلام اللہ علیہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جتنے بھی عزادار اور جتنے بھی ماتمی اور اس عزا میں جتنے بھی ہمارے مومنین شامل ہیں، جہاں جہاں پہ بھی اہل اسلام دیکھ رہے ہیں اور سید الشہداء کے غم میں شامل ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، آفات بلیات سے محفوظ فرما، اور جتنے عزادار 61 ہجری سے آج تک عزاداری سید الشہداء میں رہے ہیں، پروردگار تو ان سب کی مغفرت فرما، اور بالخصوص ہماری بچیاں کیانی سسٹر، پروردگار آج کی مجلس ان کی طرف سے ہے، پروردگار انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے جملہ مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما، انہیں معصومین علیہ السلام کا جواب نصیب فرما، یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم مکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔